औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शमशाद मागड़ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सियालकोट में ADCR जो गिरफ़्तार थे इकबाल संघेड़ा, और एक करप्शन का पूरा एक कहानी थी, वो पुलिस कस्टडी से फ़रार हो गए हैं। लेकिन उस मामले के बारे में गुफ्तगू करने से पहले हम बढ़ते हैं CDA की जानिब। और एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है TNT हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के जो मामला थे उसके ऊपर एक इनसाइड इंक्वायरी CDA के अफसरान कर रहे थे। अरबों रुपए का मामला था, अरबों रुपए की करप्शन का। 2022 में इसका जो लेआउट प्लान है वो मंजूर हुआ था, लेकिन उसको जो है वो लेआउट प्लान को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और उसके अंदर अरबों रुपए के जो करप्शन के मामलात हैं उनसे मुतालिक जानते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मागड़ साहब। वालेकुम सर, ये CDA के अंदर अरबों रुपए की करप्शन तो अब मामूली बात हो गई है, लेकिन ये TNT हाउसिंग सोसाइटी और इसका लेआउट प्लान जो है वो उसको गैर कानूनी करार दिया जाना CDA की जानिब से एक इंक्वायरी के बाद, ये कितना सिग्निफिकेंट है और इसके अंदर क्या क्या तफसीलात हैं? देखें चौधरी साहब, इसमें एक अच्छा पहलू ये है कि चलें CDA ने खुद इंक्वायरी करवाई जी बिल्कुल। और उनके जिम्मेदारान अफसर ने इस फाइल को देखा, परखा, इसके एक एक वर्क को देखा गया। और 2022 में साबिक जो DG हाउसिंग जी जी इनके अरशद चौहान साहब, ये लेआउट प्लान उनका मंजूर किया हुआ था, तो उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया। और अच्छा, इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि मुबैना तौर पे अरशद चौहान ने इस हवाले से काफ़ी करप्शन की है। और मैंने सुना कि मैंने CDA से ही सुना कि उन्होंने अपनी अहलिया के नाम पे एक प्लाजा भी बनाया है। अच्छा, वो मैंने अपने सोर्स से कहा कि वो पता करें हम वो भी, लेकिन अरशद चौहान साहब भी अब नाम मौक़िफ़ देना चाहें तो बिल्कुल जाहिर है हमारा तो। अच्छा, उसमें अब आप ये देखें ना कि एक इसका लेआउट प्लान हुआ था 2005 में। अच्छा, पहला जो है उसको तो इन्होंने कहा है कि ये वो कानूनी है, लेकिन 2022 में जो अरशद चौहान और उनकी टीम ने मंजूर किया उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। और फिर मेरी इतला के मुताबिक CDA का कहना है कि हमने जो सेक्रेटरी हैं TNT के अजहर बलोच साहब, जो एडवोकेट भी हैं, कि उनको बुलाया गया लेकिन वो आए नहीं। अच्छा। लेकिन वहाँ वो नहीं आए, उनकी मर्जी। हम भी उनको दावत देते हैं कि वो यहाँ पे आके हमें भी असर बताएं ताकि हम उनका मौक़िफ़ शामिल कर सकें। मेरे वैसे वो दोस्त हैं, सलाम दुआ मेरी अच्छी है, मैं उनसे फ़ोन करूँगा कि जनाब अजहर बलोच साहब आए ना, असल बात जो है वो बताएं कि आप वाकई अरशद चौहान साहब ने इसमें हाथ धोए हैं इस बहती गंगा में, या CDA के और अफसरान भी इस बहती गंगा में नहाते रहे। देखिए, ये सारा अगर मलबा आप डालेंगे ना अरशद चौहान पे, वो बड़ी ज्यादती हो। उसकी वजह क्योंकि अरशद चौहान तो उस DG तो था वो, लेकिन वो अकेला तो नहीं था, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी CDA में तो वैसे भी बड़ी लंबी चौड़ी टीम होती है, बड़ी लंबी चौड़ी टीम होती है। तो अगर आपने ये अच्छा कदम किया है तो फिर इसको मुकम्मल तौर पे देखें कि अगर अरशद चौहान ने वाकई प्लाजा बनाया उसने अपनी अहलिया के नाम पे, तो उसके जो नीचे थे उन्होंने भी तो कोई दुकानें बनाई होंगी ना। बिल्कुल ठीक। उन्होंने भी कोई घर शर खरीदे होंगे, क्योंकि जो CDA का खैर जितने भी डिपार्टमेंट है वो करप्शन ही करप्शन है। अभी 107 अफसर इन्होंने जो हटाए हैं वो भी एक दिखावे का है, क्योंकि कौन सा आपने उनको FIA भेज दिया है। हाँ, कौन सा OSD करके तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह OSD नहीं है, रिपोर्ट टू HR। यस, वहां से नई फील्डिंग सेट होगी। यानी जो बंदा MPO में था उसको अब हो सकता है वाटर सेक्शन में ले जाए, जो वाटर में था उसको हो सकता है मतलब नहलाने दुल्हाने की एक मशीन लगाई हुई है और उसके बाद उसको वहां से निकालेंगे दूसरी तरह। हालांकि जितनी करप्शन इस वक्त CDA में हो रही है, पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखिए, पौधों लगाने पे करप्शन हो रही है, सोसाइटियों के लेआउट प्लान बनाने पे करप्शन हो रही है, हत्ता कि आग बुझाई जो जाती है मार्गला हिल्स पे, उसमें करप्शन होती है। और मैं कहता हूँ कि इनका कोई शोबा रहा नहीं है और हमने भी कोई निशानदेही करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो TNT कॉलोनी का जो लेआउट, बल्कि इसी में करप्शन में एक और बात आपको बताऊं कि ये जो ठिये हैं वो ठिये इस्लामाबाद के अंदर वो चेयरमैन साहब ने ख़त्म करवाए खुद, और बाद में उन्हीं की नाक के नीचे वो अब फिर दोबारा सारे के सारे ठिये बल्कि बढ़ गए, तादाद बढ़ गई। मतलब इस लेवल तक करप्शन नहीं, उसकी वजह जी उसका वो इन्होंने दूसरे उसका जो है ये DMA जो है DMA वालों ने अपनी निगरानी में लगवा दिए। और उन्होंने अपने जो ऊपर बैठे हुए उनको कहा कि जी माल आ रहा है।
ٹھیک ہے. اور پھر میٹرو جو ہے اس کی کرپشن اس میں یہ جو TNT سوسائٹی ہے اس کے اندر اربوں روپے کی جو کرپشن سے متعلق معاملات ہیں, ہاں جی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور انکوائری میں بھی یہ ظاہر ہے سامنے آئے ہیں, ظاہر ہے غیر قانونی قرار دے دیا جانا لے آؤٹ پلان کو وہ بغیر وجہ کے تو نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ 16 مئی کو یہ انکوائری مکمل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ بات لیک ہوتی باہر نکلتی ہے, دبائے بھی رکھتے ہیں ظاہر ہے. اب ارشد چوہان صاحب اگر وہاں پہ موجود ہیں, ان کے یار بیلی تو وہاں پہ ان کو ہٹا دیا گیا, یار بیلی تو موجود ہیں, پھر صاحب ایک دوسرے پہ پردہ داری بھی کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ سارے کا سارا ملبہ ڈالنا ارشد چوہان پہ بڑی زیادتی ہوگی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا جی ممبر پلاننگ خالد حفیظ کی سربراہی میں ڈائریکٹر پلاننگ اعجاز احمد شیخ, ڈائریکٹر BCS, ڈائریکٹر IT, ڈائریکٹر لا, ڈائریکٹر لینڈ اور دوسرے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی موجودگی میں مختلف اوقات اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 16/5 کو یہ انکوائری مکمل ہوئی ہے, 16/5/2025 کو. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے, آپ نے مکمل کر دی تو آپ نے نیب کو کیس بھیجا, آپ نے FIA کو کیس بھیجا, نہیں نا, ظاہر ہے جب انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, پھر اگلا سٹیپ کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مئی میں یہ انکوائری مکمل ہوئی ہے, اب اس کے بعد یہ طے ہو رہا ہے کہ بھائی تسی تے کلے کلے مال کھا گئے ہو, ساڈا تے حصہ ہی نہیں تسی دیتا. اور میرے بھائی اگر آپ نے یہ کرنا ہے, ابھی میں آپ کو بتاؤں وہ سٹوری ہم الگ سے کریں گے. یہ MPO جو تھا ابھی انہوں نے وہاں سے جو افسران ہٹائے ہیں, وہاں سے میری معلومات کے مطابق 24 کروڑ روپے کا لوہا, کاپر وغیرہ مشینیں وہ بیچ کے کھا گئے. 24 کروڑ روپے, 24 کروڑ روپے کے, جو میری اطلاع ہے. اور یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا, کم نہیں ہو سکتا, زیادہ ہی ہو سکتا. یار خراب مشینیں کھڑی رہی, ان کے نام پہ پیسے لیے جاتے رہے کہ جی ہم ان کی مرمت کروا رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اگر یہ آپ کہتے ہیں جی انکوائری ہوئی اور 18th ایونیو پر جو ان کا جو قبضہ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا, اور بھائی یہ معاملہ آپ نے FIA یا نیب کو بھیجا ہے, اگر نہیں بھیجا تو پھر آپ اندر سیٹلمنٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو نوٹ وقع میں نمود بنے. بڑھتے ہیں مختصراً گفتگو کرنے کے لیے سیالکوٹ کی جانب. اس معاملے پہ تو ناظرین مزید بھی فالو اپ کریں گے اور مزید بھی گفتگو کریں گے. اقبال سنگھیڑا اہم شخصیت کا اہم مطلب کہتے ہیں کہ دیو کی جان طوطے میں, اور طوطا جو ہے وہ اب رہا ہو گیا. اب پہلی بات تو یہ تھی, سمجھی یہ جا رہی تھی کہ شاید وہ دوست چھڑانے کی کوشش کریں گے اور اس کی کشمکش میں جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے تو فائل بند ہو جائے گی, یا دوسری بات یہ ہوا یہ ہے کہ راولپنڈی سے اینٹی کرپشن سے واپس لے جاتے ہوئے ریسٹ ایریا کے اندر جو ہے وہ اس کو اس کے بھائی اور دیگر دوستوں نے جو ہے وہ رہا کروا لیا ہے اور وہ اس کو لے کے نکل گئے ہیں. اب یہ ایک تو یہ کہ پولیس کی حراست سے بندے کا فرار ہو جانا اور ایک اہم نوعیت کے معاملے میں اور ایک اہم نوعیت کا کیس, اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ یہ اہم شخصیت پھر CA ہاؤسنگ سوسائٹی جو سیالکوٹ کی اس کا بھی نام آ رہا ہے, پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اہم ترین شخصیات کے بھی نام موجود ہیں. تو اور پولیٹیکلی تو باقاعدہ طور پر جو نمبر گیم ہے, نمبرز لینے والے پولیٹیکل نمبرنگ کرنے والے لوگ ہیں, وہ تو خواجہ آصف کا نام بھی لیتے ہیں, ان کا تعلق بھی سناتے ہیں, کھل کے بات کی. اس کے علاوہ اور مختلف ٹھیکیداروں کے بھی نام آتے ہیں اس سارے معاملے میں. تو یہ اربوں روپے کے معاملات ریکوری ہونے کی طرف تھے, لیکن اصل میں جو کیس ہے وہ تو ان کے اوپر 3 4 5 لاکھ 15 میرا خیال ہے 14-15 لاکھ روپے کا سارا, اور ایک گھڑی ہے رولیکس کی اور دیگر چیزیں. ایک لینڈ کروزر انہوں نے لی ہے, یہ اس کے اوپر اصل میں جو اینٹی کرپشن میں جو بلایا گیا تھا. تو اب یہ سیالکوٹ سے اقبال سنگھیڑا کی جو مسنگ ہونا ہے, مطلب یہ دوست چھڑا کے لے گئے, باقاعدہ FIR اب لانچ کر دی گئی جو پولیس والے موجود تھے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں چودھری صاحب, میں آپ کو کہوں کہ اربوں روپے کی ریکوری تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں, لیکن قانون کے منہ پہ جو زوردار تماچا مارا گیا ہے نا, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ زناٹے دار تھا پڑ لگ نہیں سکتا قانون کے منہ کے اوپر. آپ دیکھیں ایک تو CCD کی سکرپٹڈ FIR ہوتی ہے کہ اس کے دوست چھڑانے کے لیے آئے اور کاؤنٹر فائرنگ میں پار کر دیا گیا. یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, اب اس میں دیکھیں واردات یہ ہوئی ہے کہ جی اس کے بھائی اور دوست آئے اور ملزم کو باحفاظت لے کے چلے گئے, اور وہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر میں تھے. آپ اگلی بات بھی سنیں, یہ وقوع ہوا ہے 13 نومبر کو. جی ہاں, اور FIR 2 دن بعد نہیں 15 نومبر کو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو عدالت میں ان کو لے کے جا رہے تھے تو وہ کدھر ہیں,
تفتیشی نے کہا کہ جی جب ہم ریسٹ ایریا میں رکے تھے تو مجھ سے وہ آ کے ان کے بھائی اور دوست ان کو آ کے لے گئے تھے. آپ یہ دیکھیں یار, اب ایس آئی کو آپ یا ایس آئی کو آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں, کوئی ایسے تو نہیں وہ غائب ہو گیا. وہ تو کسی نے کہا ہے کہ بھائی ان کو جانے دو, جانے دو اسے جانا ہے, اور پھر قانون کو سو جانا ہے, اور قانون سویا رہا. 2 دن تو وہ سن پٹی لے کے پڑا رہا, بالکل ایسے ہی, بلکہ انتھیسیا لے کے نا انستھیسیا ہو گیا, اس کو نشہ ہو گیا, بالکل نشہ ہو گیا. قانون نے کہا کہ بھی بھنگ پی لی, اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, اور بندہ فرار ہو گیا, اس کا پیچھا نہیں کیا گیا. اور اب دیکھیں آپ, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, پنجاب پولیس کی ساری جتنی بھی فورس ہے وہ سرگرم ہو جاتی, ملزم کو تلاش کر لیا جاتا. بالکل ایسے. اور میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے, بہت کم چانس ہے کہ وہ پاکستان میں ہو. وہ اب تک نکل گیا ہوگا, اور نکل گیا ہوگا, پائی اور ہی چلے گئے ہوں گے کہ جنہوں نے انہوں نے چھڑایا ہے تو انہوں نے جہاز سے بھی بہا دیتا ہوئے گا. وہ اب ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی کو آپ اتنا رگڑا دیتے ہیں, اور ایک بندے کو آپ پولیس کی کسٹڈی سے ریسٹ ایریا سے عدالت میں پیشی کے لیے جب اس کو لے جایا جا رہا تھا, اس وقت آپ اس کو فرار قرار دیتے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یس, یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو عبداللہ سٹی کے مالک ہیں عاصم عزیز, اس کو اسلام آباد پولیس نے بلیو ایریا سے گرفتار کیا تھا, اور ایئرپورٹ تھانہ جو ہے نا پنڈی کا, وہاں کے قریب یہی ایف آئی آر اسی طریقے سے کہ ملزم کے ساتھی آئے اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. پولیس نے نہ پیچھا کیا, نہ وائرلیس چلائی, کچھ نہیں کیا, اور وہ دندناتا ہوا فراڈ کر رہا ہے اب بھی عاصم عزیز. اب یہ اقبال سنگیڈا ADCR وزیر دفاع نے اس کا کیسا بھرپور دفاع کیا ہے جی, اور ایسا دفاع کیا ہے کہ اچھا بھلا مئی میں میرا خیال یہ گرفتاری ہوئی تھی. سی اے بیٹ والوں کا یہ ہر دل عزیز سے پھر معاملات, وہ تو خیر بعد کے معاملات ہیں نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنی موت آپ مر گیا, یا تو یار سب کو چھوڑیں, یا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی ڈیل بلیو ایریا سے ایئرپورٹ تھانے تک ہو جائے, عاصم عزیز کو آپ چھوڑ دیں, چکری کے ریسٹ ایریا میں آپ کی اقبال سنگیڑا سے آپ اس کے سنگاڑے کھا لیں, نوٹوں والے سنگاڑے کھا لیں اور سنگیڑا کو چھوڑ دیں. تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, پھر قانون کس چیز کا نام ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, لاہور میں ایک مرتبہ جیل بریک ہوئی, کافی سارے لوگ بھاگ گئے, اپنے گھروں کو چلے گئے, مختلف جگہ پہنچ گئے, لیکن 24 گھنٹے کے اندر تمام قیدی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے. پنجاب پولیس کچھ بھی کرنے پہ آئے کچھ بھی کر سکتی ہے, زمین کھود کے بندے نکال سکتی ہے, آسمان پھاڑ کے بندے لا سکتی ہے, لیکن نہ لانا ہو تو اقبال سنگھیڑا اب پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں شاید نہ ملے. میں شکر گزار ہوں شمشاد مانگڑ صاحب کا, آپ تمام کا, کہ آپ نے دیکھا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجئے, کامنٹ سیکشن کھلا ہے, اور ہمیں سپورٹ کرتے رہا کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایکسکلوزیو سٹوریز اسی طرح لے کے آتے رہیں. مسعود چودھری کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.